ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اچھا بھائی جان، سب سے پہلے تو میں آپ سے نا ادھر سے شروع کرتے ہیں جو آپ ہم بیان کرتے ہیں، واقعہ ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں. اس سے پہلے میں یہ بات کیمرہ کے سامنے آ بتا جاؤ دوں بھائی، کہ کیمرہ کے سامنے آ جاؤ. سوری کیا نام ہے، کہاں سے کال کیا ہے؟ میں عثمان نام ہے میرا، پاکستان سے کال کیا، کامبا سے. اوکے، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب سورہ مائدہ آیت نمبر 106 میں وصیت کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جب آپ کی موت، کسی کی بھی موت قریب آئے، وہ دو مومن کو لا کے اور ان کے سامنے وصیت کرے اور وہ قسمیں دے، وہ طریقہ پورا بیان کر دیا گیا اس آیت میں. تو پھر آپ اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ یہ جو ہے سورہ مائدہ میں جو بولا تھا، اللہ کا جو حکم سنایا تھا لوگوں کو، اس کی خود پیروی نہیں کی؟ اگر آپ کاغذ قلم والی بات کرتے ہیں تو کیوں پیروی نہیں کی؟ جب پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں، سامنے سے لوگ گالی دے رہے ہیں اور آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ لکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، وصیت لکھنے کا نہیں ہے، گواہ کرنے کا ہے، اور ان گواہوں سے قسم لینے کی بات ہے. میں سورہ مائدہ کی آپ کو آیت کی پوری ترجمہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جو ہے ایک میں نکالنے دیں کہ اس میں پراپر اس میں یہ مینشن ہے. نہیں، قسم یہ نہیں ہے، وہ قسم اس طرح ہے، قسم اس طرح ہے کہ اگر وہ بھلے وہ شہادت دینے کا وقت ہے تو پیغمبر دیکھ ابھی اس کی باری نہیں آئی کہ ان کو قسم دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھنا چاہتے ہیں سب کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ وصیت اس وقت لکھایا جا سکتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، وہاں پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کسی کو گالی نہیں دے رہا، وہ لکھائیں گے، وہ لکھیں گے، پھر لوگ آ کے اس پہ دستخط کریں گے، جو بھی وہ ریکوائرمنٹ ہے اسلام کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بجا لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شاہد بنائیں گے، ان شاہدوں سے عہد لیں گے، جو بھی ہے کر لیں گے وہ. لیکن اگر لوگ سامنے سے گالی دے رہے ہیں خود پیغمبر کو اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نستجیب بالحزیان کہہ رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو اس حالت میں وہ نہیں لکھایا جا سکتا نا بھائی. آپ لکھ سکتے ہیں اس حالت میں وصیت؟ نہیں، اس حالت میں نہیں لکھ سکتے، ختم لیکن بات. اس میں یہ بھی نہیں، میں آپ کی دوسری بات جو اس آیت میں بتایا، اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ جنگ ہے تو آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر مسلم کو بھی بلا سکتے ہیں، یہ بات بھی مینشن ہے. آپ کو پتہ ہے؟ ادھر جنگ نہیں. میں آپ کو آیت ہاں کا ترجمہ سناتا ہوں. وہ سنا دو آئے سے. دیکھیں، شور شرابہ ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے. یہ جب آپ آیت نمبر 106 پہ آتے ہیں سورہ مائدہ کی، اللہ بیان کرتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے لیے آپس کی گواہی، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، وصیت کرتے وقت تم میں سے دو شخص گواہ کر لو، جو پھر تمہیں موت کا حادثہ، اگر موت کسی حادثے جب تم جنگ پہ جاؤ اور موت آ جائے تو جنگ نہیں ہے، ان ضربتم فی الارض سفر ہے، وہ غلط ترجمہ ہے. وَإِن ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، اگر تم سفر میں جاؤ اور موت کا وقت آ جائے، مصیبت الموت، ہاں، یعنی کہ آپ ایسے اگر انسان سفر میں ہے وہاں پر آپ کی موت آ رہی ہے تو کس طرح وصیت کرنے کا وقت ہے؟ تو یہ وہ شور شرابے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں، وہ آیت غلط پڑھ رہے ہیں آپ. اگر میں کہوں کہ آپ کو یہ چیز پروو کر دوں کہ جو حدیث خون میں، کیونکہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی میں روایتیں دیکھی ہیں 12ویں جو ہے صدی عیسوی کی ملتی ہیں، جو سب سے پرانی اس کی اسکرپچر ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ وہ حضرت علی نے وہ معاہدہ لکھا تھا جو بیعت رضوان کے اوپر ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ ریٹن میں ہوا تھا، وہ خون تھا. اس کا کیا تعلق ہے رضیت الخمیس سے، عزیز قرطاس سے؟ اب اس کے لیے آپ کو ایک چیز، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس کا تعلق ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہے 2 عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عمر تھے، عمر بن خطاب. عمر بہت زیادہ تھے، عمر بہت زیادہ تھے، 2 نہیں تھے، بہت زیادہ عمر تھے. جو میجر عمر نام کے لوگ بہت زیادہ تھے. جو 2 میجر نام تھے، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام. عمر بن خطاب میجر نہیں تھا، عمر بن خطاب کوئی میجر نہیں تھا.
عمر بن الخطاب ایک بہت ہی معمول سے بھی نیچے درجے کا آدمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے عمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی, یہ کوئی سردار تھا, کچھ بھی نہیں تھا عمر. ہاں ٹھیک ہے نا. ایک تھا ابو جہل, وہ سردار تھا, اس کا عمر کا ہاں وہ عمر کوئی بھی تھا. یہ برابر نہیں ہے بھائی. ہاں نہیں وہ نہیں بڑا آدمی تھا. آپ میری بات اب سنیں. بھائی حدیث جب کرتاس جب پہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا نا حدیث میں آپ کرتاس کو پہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ آپ کا اعتراض کیا تھا کہ وہ شاید نہیں تھا وہاں پہ کوئی, یا انہوں نے لکھایا کیوں نہیں, یہ سوال تھا آپ کا. نہیں جو کاغذ اور قلم والی بات ہے وہ میں کس طرح پروف کرتا ہوں. میں آپ کو اس طرح پروف کرتا ہوں کہ جب یہ بات ہوئی کہ حدیث خم لکھنے کا جب مسلمانوں میں معاہدہ ہونے لگا تھا تو ابو جہل نے ایک بات کی تھی ادھر, آپ کو یاد ہو, آپ حدیث نے پڑھا خم کا ہوگا حدیث یہ خم روایت. کا معاہدہ ہوا تھا, ابو جہل نے کچھ کہا تھا. ہاں بھائی آپ نے کچھ پی کے آئے ہیں. جو بیت رضوان کے پر کیا ہوا تھا, جب معاہدہ لکھنے لگے تھے انہوں نے کہا تھا محمد وہ ابو جہل وہاں پہ نہیں تھا. ابو جہل وہاں پہ موجود تھا اور حضرت علی بھائی لکھنے چھوڑو, والے تھے. معاف کرو بھائی, بھاگ جاؤ یہاں سے. ابو جہل وہاں پہ کہاں تھا, ابو جہل وہاں پہ تھا. ابو جہل جو ہے نا وہ قتل ہو چکا تھا. ابو جہل کب مر گیا تھا, بدر میں مرا تھا نا.